السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ سیرت النبی میں نے اس سے پہلے جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی اس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ حضرت عبد المطلب جو تھے وہ اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے اور بہت باعزت اور معتبر شخصیت تھی ان کی، اور ان کا جو قبیلہ تھا، جس طرح قریش کی ہم نے بات کی تو قریش کے اندر بھی اور قبیلے تھے، جس طرح ہمارے ذاتیں ہوتی ہیں، کاسٹ ہوتی ہے، اس میں بھی جس طرح کوئی شیخ کاسٹ ہے اگر، تو اس میں مزید جو ہے وہ اور جو ہے سب کاسٹ ہوتی ہیں، شیخ یہ والے یا یہ والے، تو اس طرح سے قریش کے اندر بھی اور قبائل بھی تھے۔ تو اس کے اندر جو عبد المطلب تھے ان کے جو قبیلہ تھا وہ بنو ہاشم تھا۔ تو بنو ہاشم کا جو قبیلہ تھا وہ تمام قبیلے جو تھے اس کے اوپر ان کو فوقیت حاصل تھی اور اہمیت حاصل تھی، ان کا بڑا مرتبہ تھا، کیونکہ ان کے پاس کچھ اہم ذمہ داریاں بھی تھیں اور ان کی ہسٹری بھی تھی کچھ اس طرح کی تھی کہ ان کو بنو ہاشم کو جو تھی وہ زیادہ اہمیت ملی ہوئی تھی اور زیادہ باعزت لوگ تھے وہ ان کے جو قبیلے کے لوگ تھے۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ جاننے کے لیے کہ جو بنو ہاشم کا قبیلہ تھا یا قریش کا قبیلہ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کی شروعات ہوئی، کس طرح سے جو قبیلہ تھا وہ کس نے بنایا، کہاں سے بنا، اور جو چلتے چلتے جو باقی اور بھی قبائل تھے اس میں قریش میں وہ کس طرح سے بنے، یا جو بنو ہاشم کا جو قبیلہ ہے اس کی اہمیت کی اتنی زیادہ وجہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جو مکہ کی سرزمین تھی یہ تو پہلے بنجر یا ویران علاقہ تھا، تو یہاں پہ آخر یہ جو آبادی یہاں پہ آئی وہ کس طرح سے آئی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو تھے یہاں پہ آبادی کو بسایا، اور پھر یہاں پہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد یہاں پہ لوگ آگے کیسے رہے، اور یہ جو قریش کا قبیلہ وہ یہاں پہ آ کے کیسے بسا۔ تو اس کے لیے ہمیں مزید جو ہے وہ ہسٹری میں دیکھنا پڑے گا، ہسٹری اور جاننی پڑے گی کہ آخر یہ واقعات کیسے اسٹیبلش ہوئے یہاں پہ۔ اس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ نسل میں سے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ کہاں سے ان کا، کیونکہ جو پہلے وہ جس طرح ہمیں ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو فلسطین کے علاقے میں رہتے تھے، ان کی جو رہائش تھی وہ تو وہاں پہ تھی، تو پھر وہ کس طرح سے جو تھے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کا معجزہ ہے وہ زمزم ان کا معجزہ تھا، تو زمزم کا پانی ان کی وجہ سے جو ہے وہ دریافت ہوا تھا، تو وہ یہاں پہ کیسے ابراہیم علیہ السلام آئے۔ تو اس کے لیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کو جو تھے وہ یہاں پہ لے کے آئے تھے، تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ فلسطین میں تھے، وہاں پہ رہتے تھے، وہاں کی رہائشی تھے وہ، تو جو حضرت ہاجرہ تھی ان کی بیوی، اور جو اسماعیل علیہ السلام تھے وہ ان کے بیٹے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو اور بچے کو یعنی کہ ان کے بیٹے کو ایک مخصوص جگہ کے اوپر جو ہے ان کو جگہ بتائے گی، اس جگہ کے اوپر چھوڑ کے آنا ہے۔ تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اس وقت ان کی جو عمر تھی وہ 80 برس کی تھی، اور ان کی جو اولاد ہوئی تھی یہ پہلی ان کی اولاد تھی، یہ 80 سال کی عمر میں ہی ہوئی تھی۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو اولاد دی، پھر ان کے ساتھ ہی ان کی آزمائش بھی ڈال دی ان کے اوپر کہ ان کو اپنی اولاد کو ایک ویران جگہ پہ چھوڑ کے آنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو۔ تو نہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سوال کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے، میں کیوں چھوڑ کے آؤں، یا مجھے اتنے عرصے کے بعد اولاد کی نعمت سے آپ نے نوازا ہے تو میں اس کی خاطر تھوڑا عرصہ رہ لوں اس کے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا اور سیدھا سفر پہ نکل گئے۔ اب جب وہاں پہ پہنچے جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اور جو ان کے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام ان کو وہاں چھوڑا۔ ان کے پاس کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان تھا، پانی تھی اور کچھ کھجوریں تھی، کیونکہ وہ سفر بھی کر کے آ رہے تھے تو جو سامان تھا وہ تھوڑا رہ گیا ان کے پاس۔ تو جب وہ جا رہے تھے پلٹ کے ان کو چھوڑ کے، تو ہاجرہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ہمیں اس ویران جگہ پہ اور مجھے میرے بیٹے بچے کو چھوڑ کے کیسے جا رہے ہیں یہاں سے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اس بات کا۔ تو انہوں نے پھر سے دوبارہ سے پوچھا کہ آپ ہمیں آخر یہاں پہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے پھر اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، ریزن نہیں تھی کہ یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا اس چیز کا کہ یہاں پہ چھوڑ دو، وجہ نہیں بتائی تھی یا کوئی ٹائم فریم یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں بتائی کہ اتنے عرصے کے لیے چھوڑنا ہے، کچھ بھی نہیں ان کو معلوم تھا۔
تو اس کے بعد پھر سے انہوں نے حضرت حاجر علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں پہ چھوڑ دیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا۔ تو اس کے اوپر حاجرہ علیہ السلام کی جو بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ تعالیٰ پہ یقین ان کے ایمان کو سلام ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ دو تو اس کا مطلب ہے اس کی جو ہماری جو حفاظت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک نہیں کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سلام کے ہی قابل ہیں، یعنی کہ تعریف کے قابل ہے اللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے اس بات پہ کوئی دوسری بات نہیں کی۔ ان کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ان کو چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے، اور جب جو جا رہے تھے وہاں سے تو جب تک وہ پیچھے پلٹ کے انہوں نے دیکھا، جب وہ ان کی نظر سے اوجھل ہو گئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جو کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، اور انہیں پھلوں کی روزیات عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور پھر وہ واپسی کے سفر پہ نکل گئے۔ اب اس میں ہمیں چیز یہ بھی دیکھنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو حکم کو فوری طور پہ مان لیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی تھی اس میں ان کو ایک عمر کے حصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اب اس اولاد سے کیونکہ ان کے بیٹے تھے وہ چھوٹے بھی تھے تو ان سے انسیت بھی زیادہ تھی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی گلہ یا کوئی سوال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ چھوڑ کے پلٹے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں یہاں پہ، ان کے لیے وسیلے بھی پیدا کر دے، ان کی خوراک کا، ان کے لیے لوگ جو یہاں پہ کوئی بسا دیجیے یہاں پہ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اسباب پیدا کر دے ان کے لیے تاکہ ان کا یہاں پہ جو رہنا ہے وہ آسان ہو جائے۔ اور اسی طرح سے ہم اگر حاجرہ علیہ السلام کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے شوہر کی بات کی، جو انہوں نے لے کے آئے، انہوں نے سفر پہ نکل گئے ان کو لے کے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، جس طرح بھی تھا انہوں نے ان کی بات مانی، اور اس کے بعد جو حاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے وہاں چھوڑا، اور اس کے اوپر انہوں نے کوئی ایسا اپنے شوہر سے گلہ نہیں کیا کہ آپ ہمیں یہاں پہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں کی۔ انہوں نے صرف بات پوچھی کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم یہاں بیٹھ جائیں گے، ہم یہاں رہ جائیں گے۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ وہ ان کے ساتھ ایک نومولود بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، تو اس کی خوراک کا کوئی انتظام وہاں پہ نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس صرف چند کھجوریں ہوں گی اور اس کے بعد کچھ پانی تھا ان کے پاس، لیکن وہ سفر اتنا زیادہ سامان تو نہیں تھا، اور وہ جگہ بھی ویران تھی، کوئی آس پاس کوئی رہتا بھی نہیں تھا۔ تو لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین کی یہ کیسی معراج ہے کہ اللہ پہ کتنا شدید بھروسہ انہوں نے کیا کہ اللہ نے کہا تو ہم یہ کام کر دیں گے، کوئی بات نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ ہمیں نہ ہلاک ہونے دے گا، ہماری حفاظت بھی اللہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعریف کے ہی قابل ہے، اللہ تعالیٰ ہے ہی سب سے بڑا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے یقین کیا۔ اب یہ چیزیں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو آل اولاد ہے ان کا نام بھی قائم رکھا ہے۔ اللہ سے اگر انہوں نے اپنی لو لگائی، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ کی ہر بات پہ انہوں نے سر بسجود ہوئے اور ان کی ہر بات کو مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو انہوں نے تا قیامت اس کو زندہ رکھا۔ اب اس میں اب یہ دیکھیں کہ پیچھے سے جب وہ ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے چلے گئے اور ان کے پاس جو تھوڑا سا سامان تھا، یعنی کہ کھجوریں اور پانی تھی، سروائیول کا کچھ تھوڑا سا سامان تھا کہ کھانے پینے کا، تو وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ اب جب وہ کھانا پینا ختم ہو گیا ان کے پاس، تو جو اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ وہ چھوٹے بچے تھے، تو ان کو بھوک اور پیاس سے جو تو بلکنا شروع ہو گئے، رونا شروع ہو گئے۔ تو ان کی جو والدہ ہے، جس طرح ماں ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کو نہیں دیکھ سکتی بھوک پیاس میں تڑپتا ہوا، تو حاجرہ علیہ السلام نے اٹھ کے وہاں سے اور ادھر ادھر جو ہے وہ بھاگ دوڑ شروع کی۔ پاس ہی جو ہے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں تھیں، تو انہوں نے پہلے صفا کی پہاڑی پہ چڑھی اور جا کے ادھر ادھر نظر گھمانا شروع کی کہ آیا کوئی شاید مجھے کوئی شخص نظر آ جائے، کوئی آس پاس کوئی بستی ہو، کوئی ایسی کھانے پینے کی چیز مل جائے یا کوئی پانی کی جگہ ایسی جہاں سے ہم جو ہے کوئی گزارے کا سامان مل جائے ہمیں۔ تو اسی پریشانی کے اندر وہ صفا کی پہاڑی پہ گئیں، پھر مروہ کی پہاڑی پہ گئیں، پھر صفا مروہ، یہ کرتے کرتے ان کو 7 چکر ہو گئے۔ اب جب 7ویں چکر وہاں پہ تھا ان کا، تو ان کو پانی کی آواز آئی۔ اب وہ پانی کی آواز ان کو آئی جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام تھے وہاں پہ،
تو وہ دوڑتی ہوئی پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس ہے اور دیکھتی کیا ہے کہ ان کے جو پاؤں ہے اس کی جو ایڑیاں، کیونکہ وہ ایڑیاں مار رہے تھے، ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے زمین پہ پاؤں مار کے روتے ہوئے، تو وہاں سے جو تھا وہ پانی کا فوارہ نکل گیا کہ پانی وہاں سے پھوٹ پڑا۔ تو وہ فوری طور پہ جو تھے انہوں نے حاجرہ علیہ السلام نے اس کے پاس جو تھا وہ ایک حوض بنا دیے تھے کہ پانی جو ہے وہ ٹھہر جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حاجرہ علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے اسی جگہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ انتظار نہیں کیا کہ ہمارے پاس کوئی چیز آئے گی، اللہ تعالیٰ نے یہ رزق کا بے شک وعدہ کیا ہوا ہے سب سے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی آسمان سے چیز اتار دیں گے۔ انہوں نے یہ اس چیز کا انتظار نہیں کیا، انہوں نے اس کے لیے فوری طور پہ جب ان کو ایسی فیل ہوا کہ میرا بچہ جو ہے برداشت نہیں کر پا رہا، تو انہوں نے اس کی جدوجہد شروع کی کہ میں کسی طرح سے خود سے بھی ہاتھ پاؤں مار کے ادھر ادھر بھاگ کے دیکھوں گا، شاید کوئی آس پاس پانی کی جگہ ہو یا کوئی کھانے پینے کا سامان مل جائے۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ آزمائش بھی اس چیز سے کی کہ وہ آیا جو کھانے پینے کے لیے خود سے کوئی جدوجہد یا کوئی محنت کر رہی ہے، یہ صرف بیٹھ کے انتظار کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے آزمایا کہ انہوں نے بھاگ دوڑ کر کے جو تھا وہ صفا مروہ کے چکر لگوائے، اور وہ چکر جب پورے ہو گئے تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کے جو پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکال دیا، پانی کا فوارہ نکال دیا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کا جو پانی کا آسرا تھا وہ وہاں پہ ہو گیا اس چیز سے۔ تو اس چیز کا اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو جو حاجرہ علیہ السلام کی یہ محنت اور جدوجہد تھی کھانے پینے کے تلاش کے لیے، تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان کی جو ایک معراج ہے اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنی پسند آئی ان کی ادا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت میں شامل کر دیا۔ اب تا قیامت جو ہے یہ عبادت کا حصہ ہے، ہر مسلمان نے جو ہے وہ عبادت کرنی ہے، تو صفا مروہ پہاڑی کی جو چکر لگانے ہیں، صحیح کرنی ہے، وہ عمرے کا ایک رکن ہے، تو صحیح کرنا جو ہے وہ ہماری عبادت کا رکن ہے۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کی زمین کے اوپر جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حاجرہ علیہ السلام کو وہاں پہ لے، اور زمزم کے کنویں کا جو معجزہ تھا وہ بھی ہو گیا۔ تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میری اولاد جو ہے میں یہاں پہ آپ کے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ وہ نماز قائم کریں، تو ان کے جو روزی کا انتظام اور کھانے پینے کا انتظام جو ہے وہ آپ کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے التجا کی اسی چیز میں، اور کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیجیے گا تاکہ جو ہے ان کے لیے آگے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں تدبیر ہوتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی آبادی کو لے کے آنا تھا، مکہ کی سرزمین میں بسانا تھا، تو اس طرح سے جو یمن کا ملک تھا وہاں پہ جو کچھ قبائل تھے اس میں سے ایک قبیلہ جو تھا وہ جرہم قبیلہ تھا۔ اب وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے اور بھی قبیلے رہتے تھے، ان کا جو کام تھا انہوں نے ڈیم بنایا ہوتا تھا پانی کا، اور اس کے پاس جو ہے وہ ٹھہرتے تھے تاکہ ان کی جو روزی کا انتظام کھیتی باڑی کا جو ہے اس سے انتظام ہو سکے۔ اب وہ یوں کہ وہ جو ڈیم تھا اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، اللہ کے حکم سے وہ ڈیم ٹوٹ گیا، اور جو وہاں پہ اس کے آس پاس جو لوگ بسے ہوئے تھے، جو قبیلے بسے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں سے ہجرت کر لی۔ اب اس میں سے جو ایک قبیلہ تھا یہ جرہم قبیلہ، اس نے جو ہے وہ مکہ کی طرف سفر کیا۔ اب وہ مکہ کی طرف آیا تو مکہ کی سرزمین کے پاس آیا تو اس نے مکہ کی وادی میں جو ہے وہ کچھ پرندے منڈلاتے ہوئے دیکھے۔ اب جب اس نے پرندے منڈلاتے ہوئے دیکھے تو یہ چیز اس چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ جہاں بھی کوئی پرندے وغیرہ جو ہے وہ منڈلا رہے ہوں تو وہ شاید وہاں پہ کوئی خوراک ہے یا پانی کا کوئی جو ہے وہ کوئی ذریعہ اویلیبل ہے۔ تو جو اس کا سردار تھا قبیلے کا، اس نے کہا اپنے کچھ ایک دو لوگوں کو کہا کہ وہاں پہ جاؤ اور جا کے دیکھ کے آؤ، دریافت کرو کہ آخر وہاں پہ کیا ماجرا ہے جس کی وجہ سے جو پرندے ہیں وہاں منڈلا کیوں رہے ہیں۔ اب وہاں پہ وہ لوگ گئے اور جا کے دیکھ کے جو خبر جو ہے وہ واپس لے کے آئے۔ سردار کو انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ ایک خاتون ہے اور ایک کنواں ہے، اور اس کا جو خاتون ہے ان کے پاس جو ہے بچہ ہے ایک۔ تو یہ سن کے جو وہ سردار تھا اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کا کوئی معجزہ ہے، کیونکہ اس جگہ کے اوپر ہم نے اس علاقے سے ہم پہلے بھی ہم نے گزرے ہیں تو وہاں پہ کوئی پانی کے آثار نہیں تھے، لیکن اگر اب وہاں پہ پانی کا کنواں ہے تو یہ اللہ کا لازمی یقیناً کوئی معجزہ ہے، اور جو وہاں پہ جو عورت ہے وہ اللہ کی کوئی یقیناً نیک خاتون ہے جو وہاں پہ اس کنویں کے پاس ہے۔ تو انہوں نے پھر جا کے جو تھا وہ گئے اس جگہ پہ، حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ کیا ہم آپ کے اس جو پانی کا کنواں اس کے ارد گرد اپنے پڑاؤ ڈال سکتے ہیں، یہاں پہ رہائش کر سکتے ہیں اپنی۔ تو حاجرہ علیہ السلام نے ان کو ایک شرط پہ اجازت دی۔ اب وہ شرط یہ تھی کہ آپ نے اس پانی کے اوپر کبھی بھی ملکیت ظاہر نہیں کرنی، اور اس کی جو ملکیت ہے وہ صرف ہمارے پاس رہے گی، یعنی کہ میرے پاس اور میرے بیٹے کے پاس رہے گی۔ آپ نے پانی کے اوپر کوئی بھی حق نہیں جتانا، استعمال ضرور کریں لیکن آپ کا حق نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو جو سردار تھا وہ بے شک اس چیز کے اوپر جو ہے وہ راضی ہو گیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک معجزہ بھی ہے اور ایک نیک خاتون ہے۔ تو انہوں نے آرام سے ان بات کو مان لیا اور وہاں پہ جو تھے پڑاؤ ڈالا،
اور پھر وہ وہاں پہ آ کے بس گئے۔ تو اس کے بارے میں بھی دیکھا جائے کہ جو سردار وہاں پہ آیا، جو قبیلے کے لوگ آئے، جرہم قبیلے کے لوگ، تو وہ بھی اچھے لوگ تھے، کہ کیونکہ وہ حالانکہ وہ جو کنویں کی ملکیت تھی، کنویں کے پاس جو صرف ایک عورت اور ایک بچہ تھے، تو وہ یہ زور و زبردستی کر کے بھی ان کو وہاں سے نکال دیتے، تو اس کو جو کنویں کے اوپر حاکم بن کے بیٹھ جاتے، کیونکہ پانی جو تھا، جو عرب کی زمین تھی، یہ جو مکہ کی زمین تھی، یہاں پہ پانی کی اویلیبلٹی نہیں تھی، دور دور تک نہیں تھی، تو پانی کا ذخیرہ مل جانا مطلب کوئی خزانہ مل گیا ان کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے احترام اور عزت پیدا کر دینا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول کی۔ جو جرہم قبیلے کے لوگ تھے، ان کے دل میں یہ خیالات نہیں آئے، بلکہ انہوں نے ہاجر علیہ السلام کی بات کو مانا، اور پھر وہ اسی جگہ پہ ٹھہر گئے، اسی جگہ پہ بس گئے آ کے۔ اب آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ ان کی روزی کا انتظام اور کھانے پینے کا انتظام جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس قبیلے کو یہاں بسایا، اور ان کی آگے معاش کا ذریعہ، کھانے پینے کا، رہائش کا ذریعہ، وہ ساری چیزوں کا انتظام ہو گیا۔ تو وقت گزرتا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ اسی قبیلے کے اندر انہوں نے پرورش پائی، اور جو یہ لوگ تھے جرہم قبیلے کے، یہ عربی بولنے والے لوگ تھے، تو جو اسماعیل علیہ السلام تھے عربی زبان انہوں نے ان سے سیکھی، تو اس طرح سے جو ہے وہ عربی زبان جو تھی وہ اس علاقے کے اندر اس کا جو ہے وہ آمد ہوئی، اور یہاں پہ پھر عربی زبان کا جو بول چال ہے وہ انہی قبیلے سے شروع ہو۔ تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے بعد جو ہے کہ یہ جو جرہم قبیلہ آیا پہلے یہاں پہ، تو اس کے بعد جو ہے وہ باقی قبیلے کس طرح سے بنے، اور کیا صرف جرہم قبیلہ یہاں پہ تھا، اور اگر صرف جرہم قبیلہ تھا تو قریش کا قبیلہ کہاں سے آیا، تو کیا واقعات ہوئے، انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔